کے بعد جو ہے آپ غور کریں کہ ہمارے جو یہ اسلامی جو میں نے بتایا کہ ویژن ہمارا ہونا چاہیے، اسلامی اصول کے مطابق ہونا چاہیے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی ویژن، اسلامی اعتبار سے اگر ہم کو ویژن بنائیں گے تو پھر وہ ویژن جو ہے اسلام کی اس کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن اور حدیث میں جو ہے ہمیں کس طور پر اس کی رہنمائی کرتی ہے کہ ہمیں کوئی اپنا ویژن کس طرح سے بنانا چاہیے، کیا بنانا چاہیے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، قرآن عظیم نے، پروردگار عالم نے انسان کی پیدائش کا، جن و انس کی پیدائش کا جو مقصد بنایا ہے وہ یہ کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور آپ کسی بھی عمل میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کا ارادہ کر لیں تو وہ عمل آپ کے لیے عبادت بن جاتا ہے، وہ عمل آپ کے لیے عبادت ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہوئی کہ ہم ہر عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کریں، جو بھی ہم مشن بنائیں، جو بھی ہم ویژن بنائیں، اپنے ویژن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم جو ہے بنائیں۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تم سب سے بہترین امت ہو۔ کیوں؟ اس کی وجہ، اس کی شرط کیا ہے؟ تم بہترین امت تو ہو لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم پیدا کی گئی ہو، تمہیں تیار کیا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو ویژن ہونا چاہیے وہ ویژن اس طور پر ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ویژن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسری چیز ہم اس میں شامل کریں، وہ یہ کہ ہم اپنا دعوتی طور پر جو ہے ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ ہمارے ویژن میں دعوت کو شامل ہونا چاہیے۔ بہت پہلے جو ہے ہمارے ایک استاذ گرامی حضرت علامہ ڈاکٹر ذیشان احمد مصباحی صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ ہم جو مسلمان ہیں، جو اسلام ہے، یہ اسلام جو ہے دعوت سینٹرک مذہب ہے، یعنی دعوتی ایک مذہب ہے، کوئی تکفیری مذہب نہیں ہے، تردیدی مذہب نہیں ہے۔ ہم ایسا نہیں کہ لوگوں کی جو ہے تکفیر کرتے پھرے اور لوگوں کو خارج کرتے پھرے، اور یہ بھی ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ ہم جو ہے دوسرے قوموں کا رد کریں، ان کو جو ہے نکالیں، ان کو بس جو ہے ان کو اٹیک کرتے رہیں، ان کے ایکشن پہ جو ہم صرف ری ایکشن کرنے کے لیے ہم پیدا نہیں ہوئے، بلکہ ہم جو پیدا ہوئے ہیں تو یہ کہ ہم سب سے پہلے خود اچھی باتوں پر، اچھی چیزوں پر عمل کریں اور دوسروں کو اس کی دعوت دیں۔ ہم ایک دعوتی قوم، دعوتی مشن ہمارا ہونا چاہیے، ہمارے ویژن میں دعوت جو ہے ہونی چاہیے۔ اور جو تیسری، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، یہ حدیث بخاری شریف میں بھی موجود ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے اور ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، بالکل صحیح روایت سے یہ ثابت ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے جو ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہے۔ یعنی ایک مومن اگر دوسرے مومن کے لیے مضبوطی نہ بنے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم مومن ہونے میں جو ہے ہماری کمی ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں۔ لہٰذا جو ہے ایک اس چیز کا بھی دھیان رکھنا چاہیے ہمارے ویژن کو بنانے میں۔ ایک اور جو ہے آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو سب سے پہلی آیت ہے جو قرآن عظیم میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا غار حرا میں، کہ حضرت جبریل امین نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو آیت نازل ہوئی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ لہٰذا ان ساری جو آیت ہیں اور حدیث پاک ہے، ایک اور حدیث پاک آپ کو بتا دوں، خیر الناس من انفعہم، لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں میں سب سے جو ہے لوگوں کے نفع بخش ہو۔ ایک دوسری حدیث پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ المسلم المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو ان تمام نصوص کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو ویژن ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہمارا ہدف اور ہمارا ویژن نہ صرف یہ کہ صرف عقیدہ، بلکہ معاشرتی بھلائی، علم، عدل اور اصلاح ہونی چاہیے، لوگوں کی اصلاح ہونی چاہیے۔
سب سے پہلے اپنی اصلاح، اس کے بعد دوسروں کی اصلاح۔ اسی تناظر میں جو ہے ہمیں اپنا ویژن بنانا بہت ضروری ہے۔ یہ ہم نے اسلامی بنیادوں پر ویژن پر ہم نے بات کی۔ اچھا، ایک اور اہم ٹاپک ہے، اہم بات ہے جس پر ہمیں جو ہے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ویژن تو ہم نے بنا لیا، ویژن کے جو ہے اس میں اور کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اس کی کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے ویژن کے لیے، یہ چیز بھی ہمیں دیکھنا ضروری ہے۔ ایک تو پہلے ہم نے دیکھا کہ ویژن کے بنیادی ایلیمنٹس کیا ہونی چاہیے، اور اس کے بعد ابھی یہ کہ ویژن کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے۔ تو ویژن کے جو ہے خصوصیات ہونی چاہیے، میں آپ حضرات کے سامنے اس کو رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے اپنی پی پی ٹی میں تیار بھی کیا ہے کہ سب سے پہلے وہ روشن سمت متعین کرنے والا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں ہمیں پتہ ہو، کیونکہ بغیر ویژن کی کوششیں منتشر ہوتی ہیں۔ ویژن کے بغیر جو ہے جو کوئی بھی ہم فیصلہ کرتے ہیں تو پھر غیر معیاری ہوتا ہے۔ وہ ویژن ہمارے فیصلے، بجٹ، وقت اور توانائی کے معیار کو بناتا ہے۔ اور جو دوسری چیز ہے وہ یہ کہ ہم ایک ایسی تحریک بن جاتی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم سارے لوگوں کو ایک ساتھ لے کر کے چل سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ویژن نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس کوئی جو ہے سوچ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، تو پھر آپ لوگوں کو جوڑ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو جوڑنا چاہتے ہیں، اجتماعی طور پر لے کر کے چلنا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس کوئی ویژن ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایک مشترکہ ویژن لوگوں کو جوڑتا ہے، لوگوں کو ایک کرتا ہے، اجتماعی کوشش کو منظم کرتا ہے، وہ غیر منظم نہیں رہنے دیتا ہے۔ اچھا، اس میں یہ کہ اولیت سازی بھی ہونی چاہیے، یعنی کون سی سرگرمی ہمیں پہلے کرنی چاہیے اور کون سی بعد میں کرنی چاہیے، یہ بھی بہت ضروری ہے، یہ بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ جیسے میں نے بتایا، ایک مزار کے گنبد میں سونے کی قلعی لگانا ٹھیک ہے، یہ بھی ایک کام ہے، مان لیا میں نے، لیکن اس سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے مدارس اور ایسے اسکول اور کالجز قائم کریں، ان کے اقدار کو تحفظ فراہم کریں۔ ہمیں یہ بھی ضروری ہے، اور مزارات سے زیادہ یہ کہ امت کی سالمیت کو وہ برقرار رکھیں، امت کو آگے لے کر کے چل سکیں۔ ہمارا سب سے پہلے جو کیا ہم کس چیز پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے، یہ اس پر بھی جو ہے ہمیں بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ ہمیں کون سی چیز پہلے رکھیں، کون سی چیز بعد میں رکھیں، اس کا علم اگر ہمیں نہیں ہوگا۔ میں ابھی گیا تھا، اس میں ازہر گیا ہوا تھا، تو ازہر میں ایک لیکچر میں ہمارے استاذ نے بہت اچھی بات انہوں نے پیش کی تھی۔ انہوں نے کہی تھی، انہوں نے باضابطہ فقہ الترجیح یا فقہ الاولیت نام سے انہوں نے ایک ٹاپک پڑھایا تھا۔ ایک باضابطہ انہوں نے علم ہی کریٹ کر دیا ہے کہ کن چیزوں کو ہم سب سے پہلے رکھیں گے اور کن چیزوں کو بعد میں رکھیں گے، اس کی اسلامی بنیادی۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر کبھی اس پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا۔ اگر آپ لوگ اس پر جو گفتگو سننا چاہتے ہیں کہ ہمیں کن چیزوں پر پہلے فوکس کرنا چاہیے اور کن چیزوں پر بعد میں فوکس کرنا چاہیے، تو پھر جو ہے آپ ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور کچھ نہ کچھ بتائیں اپنے بارے میں، ان سب چیزوں کے بارے میں۔ اچھا، اور جو چوتھی چیز ہے وہ یہ کہ ہمیں جو ہے جو اس کی خصوصیت ہے، اس کی جو فائدہ ہے کسی بھی ویژن کے لیے، وہ اس میں یہ کہ مسئلے کا حل ہوتا ہے، اور رکاوٹوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اور راستے میں آنے والی جو رکاوٹیں ہیں اس سے لڑنے کا ایک حوصلہ ملتا ہے، اس کا ایک حل نکلتا ہے۔ جب بھی ہم کوئی واضح اور جو ہے کلیئر میسج دیتے ہیں سماج میں، یا کوئی ویژن بناتے ہیں، کوئی مقصد ہمارا ہوتا ہے، ہمارے اہداف بالکل متعین ہوتے ہیں، تو پھر جو ہے ظاہر سی بات ہے ہماری حکمت عملی بھی اسی طرح سے ہوتی ہے، ہم اپنا لائحہ عمل بھی اسی طرح سے طے کرتے ہیں، ہماری اسٹریٹجی بھی اسی طرح سے جو ہے چلتی ہے۔ تو پھر یہ ساری چیزیں مل کر کے جو ہے ایک ہمارے سارے مسائل کا حل جو ہے پیش کرتی ہیں۔ اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ آج کے موجودہ عہد میں، آج کے موجودہ زمانے میں، خاص طور پر ہندوستانی تناظر میں اگر میں بات کروں، اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ اپنے مسائل کا حل تلاش کریں، تو سب سے پہلے انہیں اپنا ویژن تیار کرنا پڑے گا، اپنا مشن تیار کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ اپنا ویژن تیار نہیں کریں گے تب تک جو ہے ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اور جو پانچویں چیز ہے وہ یہ کہ تقوی اور اخلاق کی بنیاد اس میں قائم ہوتی ہے کسی بھی، یعنی ہمارے تقوی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ویژن شریعت اخلاق کے مطابق ہو تو ظاہر سی بات ہے تقوی اور طہارت کے میدان میں ہم آگے بڑھیں گے، ہمارا معاشرہ اسلامی اقدار کے مطابق آگے بڑھے گا، ہمارا معاشرہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے مطابق ہمارا آگے بڑھے گا، تو ترقی دوام پذیر اور متوازن رہتی ہے۔ اس میں جو ترقی مسلسل ترقی ہوتی رہتی ہے، ایسا نہیں کہ ہم رک گئے تو رک ہی گئے، اور متوازن رہتی ہے، برابر رہتی ہے۔
یا پھر ہم آگے بڑھتے رہتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم جو ہے پھر مسلسل جو ہے رجت قہقرا کے شکار ہو جاتے ہیں. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے تقریباً جو ہے 1500 سال سے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مسلسل رجت قہقرا کے شکار ہوئے جا رہے ہیں. 600 صدی ہجری تک تو مسلمانوں کی حالت بہت اچھی تھی، بہت عمدہ تھی. مسلمان دوسری قوموں کے لیے ایک جو ہے آئیڈیل قوم تھی. لیکن اس کے بعد جو ہماری تنزلی ہوئی ہے، اس کے بعد جو پھر ہماری ترقی میں رکاوٹ ہوئی ہے، وہ رکاوٹ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ امت نے اپنا مشن اور اپنا ویژن کھو دیا ہے. اگر ہمارے پاس ویژن ہوتا، ہمارے پاس اپنا ایک مشن ہوتا، ہمارے پاس آگے چلنے کا کوئی مقصد ہوتا، زندگی گزارنے کا مقصد ہوتا، تو پھر یہ کہ ہم آگے چلتے رہتے اور ہماری ترقی ہوتی رہتی اور پروردگار عالم کے سامنے ہم سرخرو ہوتے رہتے. دنیا میں بھی ہم بہتر ہوتے، آخرت میں بھی ہم بہتر ہوتے. تو یہ کسی بھی جو ہے ویژن کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے.